کہا کرتا ہوں کہ جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے یہ اندھی عقیدت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر حقیقت کے مافات رہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عقیدت کسی کتاب کے ساتھ عقیدت ہو، قرآن کے ساتھ عقیدت ہو، بخاری شریف کے ساتھ عقیدت ہو، مسلم شریف کے ساتھ عقیدت ہو، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہو، کسی نیک آدمی کے ساتھ عقیدت، اگر حقیقت جو ہے یعنی اگر حقیقت کے مافات ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اگر یہ عقیدت یعنی حقیقت پر غالب آ جائے تو یہ ذریعہ نقمت ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی جو روایت بخاری شریف کے اندر آ جائے، مسلم شریف کے اندر آ جائے، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ حضور علیہ السلام پہ جادو ہوا اور اس جادو کا اثر حضور کی ذات پہ بھی ہوا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ روایت مضطرب روایت ہے، اس روایت کے اندر اضطراب ہے، یہ ڈسٹربڈ روایت ہے۔ ابھی دیکھیں یعنی اس کے اندر زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اختلاف یہ، ایک روایت کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام جس کنگھی پر جادو کیا گیا تھا حضور نے وہ کنگھی نکلوا لی، وہ کنگھی نکلوا لی۔ دوسری روایت کہتی ہے کنگھی نہیں نکلوائی۔ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر اختلاف کیا ہے، اس کے اندر زبردست اختلاف کیا ہے، یعنی جو اس موضوع پر جو یہ روایتیں آئی ہیں، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جس کنگھی کے ذریعہ بالوں اور کنگھی کے ذریعہ حضور پر جو جادو کیا گیا تھا تو حضور نے وہ کنگھی نکلوا لی۔ دوسری روایت کہتی ہے نہیں نکلوائی، دوسری روایت کہتی ہے نہیں نکلوائی۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر آپ نے یہ جادو کرنے والا جو یہودی ہے لبید بن عاصم اس کو بدنام کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری روایت کے اندر سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جادو والی چیزیں کیوں نہیں نکلوائی؟ دو ہو گئے۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک روایت کے اندر تو اچانک خواب کا ذکر ہے کہ حضور نے خواب یاد کر دیا کہ مجھے خواب میں نے دیکھا دو آدمی آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، پاؤں کی طرف جو بیٹھا ہوا تھا وہ دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی اس شخص کو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اس پہ جادو ہوا۔ پھر پوچھتا ہے یہ جادو کس نے کیا؟ وہ بتاتا ہے لبید بن عاصم نے کیا۔ پھر کہتے ہیں یہ جادو کہاں دفن ہے؟ اس نے کہا خدا جو ہے اربان کے کنویں کے اندر دفن ہے۔ تو یہ ایک حدیث کے اندر روایت کے اندر اچانک اس خواب کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور نے رات کے وقت خوب دعا کی، اس کے بعد خواب دیکھا اور یہ دیکھا۔ اب یہ کتنے اختلاف ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا اختلاف، ایک اختلاف یہ ہے کہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس جاتے نہیں تھے لیکن یوں محسوس کرتے تھے میں ہو آیا، یہ بھی ایک روایت کے اندر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے یحیل الیہ انہ یفعل الشیء ولم فعلہ، یوں محسوس کرتے کہ میں نے وہ کام کیا حالانکہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا۔ یعنی وہاں یہ جو ہے نا یہ خیال ہونا کہ یہ ازواج کی سلسلہ میں انہیں یہ محاصہ لگتا تھا، اور دوسری روایت کہتی ہے ہر کام میں لگتا تھا، ہر کام میں لگتا تھا۔ تو پہلی میں نے یہ نہیں دیکھی حدیث کو جانچنے کے لیے تو جو ہے
علم ہے، ایک علمی درایت اور ایک علمی روایت۔ علمی درایت کے اعتبار سے پہلی چیز میں نے اس روایت کے بارے میں کہ یہ مضطرب روایت ہے، اضطراب پایا جاتا ہے، ڈسٹرب روایت ہے اور اس کے اندر یہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ 4 قسم کا اختلاف میں نے آپ حضرات کے سامنے ان روایات کا رکھا ہے۔ سمجھنے وہ طرف اب دوسری بات آتی، یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ دیکھیے امام ابو بکر جفاف رازی حنفی فرماتے ہیں وہ انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، مگر میرا یہ مقام نہیں، میں اپنی طرف نہیں بلکہ ان کے استعمال شدہ الفاظ کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ انتہائی ہولناک اور شرمناک بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو کیا گیا اور جادو نے حضور پہ اثر کیا، اس بات کو کہتے ہولناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اللہ پاک نے کفار کی تردید کی، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ کہتے تھے نا کفار حضور علیہ السلام کی نہیں اتباع کرتے تم مگر ایک جادو کے مارے ہوئے شخص، ایک جادو کے مارے ہوئے شخص، یہ بھی کافر حضور علیہ السلام کو کہتے تھے یہ شخص جادو کا مارا ہوا ہے، اس پہ جادو ہوا ہے۔ اور امام ابو بکر جفاف الرازی الحنفی کہتے ہیں یہ حدیث جو کہتے ہیں حضور پہ جادو ہوا، یہ تو کافروں کی تائید کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کی تائید کر رہے ہیں۔ جب اللہ پاک تردید کرتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، فرمایا یہ خلاف قرآن ہے، خلاف۔ آگے لکھتے ہیں اس قسم کی روایات کو ابھی دیکھیے ملحدین نے وضع کیا ہے، کہ ملحدین نے وضع کیا ہے، کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس قسم کی روایات کو ملحدین نے وضع کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ روایت مضطرب ہے، دوسری یہ امام ابو بکر جفاف کہتے ہیں یہ موضوع روایت ہے کیونکہ یہ خلاف قرآن ہے، یہ موضوع روایت ہے، خلاف قرآن ہے۔ سامعین نے وہ طرف اور دوسری بات کہ خلاف قرآن ایک اور لحاظ سے بھی بنتی ہے۔ اب دیکھیے فرعون نے دنیا بھر کے جادوگر مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لا کھڑے کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر الا حیث آتا، کہ یہ انہوں نے تو جادو کیا ہے اور جادوگر جہاں بھی آئے پیغمبر کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جو جادوگر بھی پیغمبر کے مقابلے میں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کامیاب نہیں ہوئے تو یہ یہودی لبید بن عاصم جادوگر جس نے حضور پر جادو کیا حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ جادوگر موسیٰ کے سامنے تو ناکام ہوئے لیکن محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا یہ بھی یہاں بھی خلاف قرآن بنتی ہے، مضطرب ہے۔ دوسری بات ہے یہ خلاف قرآن بات ہے اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے، محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کیسے یہ کامیاب ہو گیا؟ تو یہ تو حضرت موسیٰ سے حضور کا درجہ کم ہو جاتا ہے، ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی، سبھی وہ طرف۔ اور چوتھی چیز محققین حضرات نے جو یعنی کہ حدیث موضوع حدیث کو جانچنے کے لیے اصول فریم کیے ہیں، قاعدے بنائے، ان میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہو کہ اگر وہ پیش آ جائے تو اس کو کئی لوگ نقل کرنے والے ہوں، اسے دیکھنے والے کئی لوگ ہوں،
یعنی جس طرح حضرت علی کے لیے سورج لوٹا سورج جب لوٹا تو پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، غروب ہونے کے بعد پھر نکل آیا۔ ایک ایسا واقعہ ہے، اسے ایک آدمی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اسے ہزار آدمی دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعہ کو ایک ہی شخص بیان کرے، سمجھ لو یہ موضوع روایت ہے۔ جس طرح یہ جو ہے نا سورج لوٹنے والے واقعے کو حضرت علی کے لیے سورج لوٹ آیا ایک آدمی بیان کر رہا ہے، حالانکہ جب سورج لوٹا مغرب سے نظر آیا تو سب دنیا نے دیکھا ہوگا، بے شمار لوگ اسے نقل کرنے والے ہوتے، لیکن صرف ایک شخص نقل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہے حضور پہ جادو ہو جانے کا، کہ حضور پہ جادو ہوا، کہنے والے کہتے ہیں اثر ہوا، حضور بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن سمجھتے تھے میں ہو آیا، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے میں نے کر ڈالا۔ اب یہ دیکھیے ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اس روایت کو بیان کرتی ہے، حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں، کوئی اور بیوی کیوں نہیں بیان کرتی؟ کیا حضور کہتے ہیں یہ سال تک اثر رہا؟ کیا سال بھر حضور حضرت عائشہ ہی کے پاس رہے، کسی اور بیوی کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ اگر وہ محسوس کرتی تو وہ بھی بیان کرتی، معلوم ہوا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور پھر سال کا واقعہ گزرا، حضور علیہ السلام مسجد نبی میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے، صحابہ سے ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، کئی صحابہ سے ملاقات ہوتی رہی، ایک سال کا عرصہ گزرا، کتنے صحابہ آپ کو ملے، کوئی صحابی یہ واقعہ نقل نہیں کر رہا۔ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا تمام ازواج مطہرات بھی اس کو بیان کرتی، اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس کو بیان کرنے والے ہوتے۔ اگر صرف ایک ہی ایسا راوی حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے اور اسے کوئی اور بیان نہیں کر رہا تو معلوم ہوا یہ ہے موضوع حدیث ہے، یہ شروع سے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ابھی دیکھیے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، ان سے صرف ایک شخص آگے حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، ان سے ان کا بیٹا ہشام روایت کرتا ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ ایک ایک آدمی ہر زمانے میں ایک ایک آدمی سے روایت کر رہا ہے، یعنی اور کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ حقیقت بھی بتا رہی ہے، یہ موضوع حدیث ہے، حقیقت میں ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا، ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ سبھی نے وہ طرف۔ اور پانچویں چیز کہ یہ خبر واحد ہے، یعنی ایک ایک شخص اس کو نقل کرنے والا ہے، اور حضور پہ جادو ہوا یا نہیں ہوا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، متواتر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ جو ایک خبر واحد ایک ہی خبر ایک آدمی بیان کرنے والا اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا یہ حدیث جو بتاتی ہے حضور پہ جادو ہوا خبر واحد ہے، لہذا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور پہ جادو ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سبھی نے وہ طرف۔ اور چھٹی چیز علم درایت کے ساتھ چیز کو ڈالا۔ چھٹی چیز کے اندر یہ ہے کہ جب حضور میں یہ کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے مگر یوں معلوم ہوتا تھا میں نے کیا، تو اب اس دوران حضور ابھی دیکھیے وہی اتری، چلو اس وہی کو تو چھوڑ دیجئے، اس وہی کا اللہ محافظ ہوتا ہے، اب وہی غیر مطلوب حدیث کیا ہے، وہی غیر مطلوب۔ اس سال کے دوران حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے فرمودات فرمائے، لوگ مخالف کہہ سکتا ہے جی وہ تو کیسے قابل اعتماد ہوں گے جب حضور کی ذات کا تم خود کہتے ہو کہ یہ اثر رہا کہ وہ انہیں مغالطہ ہو جاتا تھا، تو یہ سارے سال کے دوران جو بھی آپ کے ارشادات ہیں سارے ناقابل اعتماد قرار پاتے ہیں، لہذا یہ حقیقت بھی بتا رہی ہے ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آئیے، یہ تو علم درایت کے ساتھ اختصار کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ یہ روایت علم درایت سے رد کرتی ہے، موضوع روایت ہے۔ سامنے وہ طرف۔ اب آئیے سندی لحاظ سے اس کی سند پوزیشن کیا ہے، راویوں کا حال کیا ہے۔ ابھی دیکھیے حضرت عائشہ سے روایت کر رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے جو ہے نا حضرت عروہ
جو حضرت عائشہ کے جو ہے نا بھانجے لگتے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب اور کوئی پہلے راوی جو ہے حضرت ام المؤمنین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو روایت کرنے والا نہیں، ان کے آگے نقل کرنے والے حضرت حروا ہے اور کوئی بھی نہیں، اس کے بعد حروا سے ان کے بیٹے حشام کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے 7 ہجری کا، مدینے کا واقعہ ہے 7 ہجری کا۔ اب یہ اتنا عرصہ یہ ایک آدمی کے پاس خبر رہی، دوسروں کو اس کی کوئی خبر نہیں، یہ علم باطن تھا کہ یہ چھپا رہا اور کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ ابھی دیکھیں حضرت حشام، جہاں تک حضرت حشام کا تعلق ہے، حروا کے بیٹے حشام کا تعلق ہے، ان کے 2 دور ہیں۔ اب جو ہے نا علم روایت کے اعتبار سے میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کے 2 دور ہیں، ایک ہے مدنی دور، ایک ہے عراقی دور۔ محققین نے لکھا کہ جو ان کا مدنی دور ہے اس دور کے دوران یہ سکہ قرار پائے، سکہ راوی تھے، ان کی باتیں سارے مانتے تھے، ان سے سارے روایت کرتے تھے۔ امام مالک جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی موطا کے اندر یہ جو ہے نا حشام سے کئی حدیثیں انہوں نے لی ہیں، موطا کے اندر انہوں نے لکھی ہے۔ یہ یعنی جو ان کا مدنی دور ہے یہ سکہ تھے، لیکن جو ان کا عراقی دور ہے جب مدینہ چھوڑ کر یہ عراق گئے تو انہیں کوئی ایسا شاک پہنچا، شاک گزرا، ان کا دماغ خراب ہو گیا، عراق پہنچ کر حشام کا دماغ خراب ہو گیا۔ لہذا اس عراقی دور کے اندر جو انہوں نے حدیثیں بیان کی ہے اور انہیں آگے نقل کرنے والے عراقی ہے، یعنی ان کی بات کو ہم تک پہنچانے والے عراقی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس دور کی جو حدیثیں ہے وہ ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ پہلے دور کے اندر جب تک وہ جوان تھے، صحیح الدماغ تھے، کبھی الحافظہ تھے، سکہ قرار کھاتے تھے اور اس زمانے کی بیان کردہ حدیثوں کو لوگ مانتے ہیں، لیکن جب ان کا عراقی دور آیا تو ان کی شاخ کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا، حافظہ خراب ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو روایات بیان کی ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر جو یعقوب بن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک بہترین بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حشام کی وہ روایات جو عراقی نقل کرتے ہیں وہ ساری ناقابل اعتماد ہے، لہذا یہ جادو والی روایت حشام سے اہل عراق نقل کر رہی ہے، کوئی مدینہ کا باشندہ نقل نہیں کرتا، حالانکہ واقعہ مدینے کا ہے، لیکن آگے نقل کرنے والے سارے عراقی ہے۔ لہذا حشام نے یہ روایت بیان کی تو عراقی دور کے اندر کی، اسی لیے عراقی آگے نقل کر رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر اگر یہ بیان کرتے، آگے نقل کرنے والے آگے مدینہ ہوتے تو ہم اس روایت کو مان بھی لیتے، کیونکہ مدینہ کی روایت ہے، مدینہ والے اسے نقل کر رہے ہیں، واقعہ مدینہ کا ہے، اور اس کے بعد نقل کرنے والے عراقی ہے جن کے سامنے تو ہوا کچھ نہیں۔ تو بہرحال جو ایک حافظ ابن حجر نے یعقوب بن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ روایات جو حشام نے جو ہے نا حشام کے اہل عراق نقل کر رہے ہیں وہ ساری ناقابل اعتماد ہے، لہذا یہ جادو والی روایات عراقی نقل کر رہے ہیں، کوئی جو ہے حشام کے آگے سارے عراقی نقل کر رہے ہیں، کوئی مدینے کا باشندہ اسے نقل نہیں کرتا، لہذا یہ ناقابل اعتماد روایت۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میری حال نہیں سمجھے۔ اب جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت یہ بیان کی گئی کہ 6 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، وہ بھی اس عراقی دور کی، ان کا راوی بھی یہ حشام ہے، اور اس کو آگے نقل کرنے والے بھی سارے عراقی ہیں، لہذا وہ حدیث بھی ناقابل اعتماد ہے۔ اور
دوسری حدیث عائشہ کہتی ہے ان دنوں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، یہ اتنی میں بچی تھی. یہ روایت اس روایت کا راوی بھی شام ہے. آگے اس روایت کو بھی نقل کرنے والے سارے عراقی ہے، سارے عراقی ہے. لہذا محققین نے آپ کو یہ اصول بنا کر کہ وہ روایت جو شام سے اہل عراق نقل کرتے ہیں وہ ہر روایت ناقابل اعتماد ہے. لہذا یہ جادو والی روایت شام سے اہل عراق نقل کر رہے ہیں، یہ بھی ناقابل اعتماد ہے. حضرت عائشہ کی 6-9 سال عمر والی روایت یہ بھی اہل عراق نقل کر رہے ہیں، لہذا یہ بھی ناقابل اعتماد ہے. اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی یہ بھی ناقابل اعتماد ہے. بات سمجھ گئے کہ قابل اعتماد نتیجہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور سے کوئی جادو نہیں ہوا اور کوئی اثر نہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا بات؟ وما علینا الا البلاغ. باقی